پہ بارش روک دی، بارش بند ہو گئی ان پہ بارش رک گئی، اور جو ان کی عورتیں تھی وہ بانجھ ہو گئی، یعنی ان کے اب اولاد پیدا ہونا ختم ہو گئی، اب اولاد ان کے یہاں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ عذاب کی ایک علامت تھی، عذاب کی ایک نشانی تھی، عذاب کا ایک سائرن تھا۔ یہ کیا؟ اولاد کا نہ پیدا ہونا، بارش کا رک جانا، ان کی کھیتیوں کا سوکھ جانا، تین چیزیں تھیں، نہ بارش، نہ اولاد، اور نہ پھلوں کا پیدا ہونا۔ تو آخر کار یہ سب آئے حضرت نوح کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لے کہ بچوں کا پیدا نہ ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور اب وہ عذاب دھیرے دھیرے ہماری بستی کو بھی، ہمارے سماج کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ 2-3 بچے ہوتے ہیں، لوگ نسبندی کرا لیتے ہیں اور بچوں کی پیدائش بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹا پریوار سکھی پریوار۔ یہ سکھی پریوار نہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب۔ مجھے میرے ایک دوست نے چھوٹا سا آرٹیکل بھیجا تھا موبائل پر، اس کو میں آپ کو مختصر میں سنانا چاہتا ہوں۔ گھروں میں بھی میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، عورتیں بھی کہتی کہ بھئی زیادہ بچے نہیں ہونا، سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر ایک ذہن بن رہا ہے مسلمانوں کا بھی، زیادہ بچے نہیں ہونا، اور بیٹی تو ہونا ہی نہیں۔ یہ سب حالات ہیں۔ یاد رکھنا جو تم رکاوٹ لگا رہے ہو خدا کی دین پہ رکاوٹ لگا رہے ہو، اور جس دن وہ دینا بند کر دے گا تم تڑپو گے، مانگو گے تو بھی وہ نہیں دے گا۔ پھر آپ سوچیں گے کہ 10-10 12-12 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں پرورش کرنا کسے، کوشش تو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی رزق دیتا ہے، ہمیں بھی رزق دیتا ہے۔ جو ہمیں کھلا رہا ہے وہ ان کو کھلائے گا۔ ہمارے اندر کیا طاقت ہے کسی کو کھلانے کی؟ اور مسلمان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور اولاد کی رکاوٹ ایک تو لوگ فیشن بنا چکے ہیں، دوسرا ڈاکٹروں کی بدماشی ہے۔ ڈاکٹر یہ بدماشی کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری میں جو ہے ان کو کم پیسے ملتے ہیں، سیزر کی رٹ لگاتے ہیں، 2-4 بچے سیزر میں ہوتے ہیں، اس کے بعد تیسرے بچے میں کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے، سارا قصہ تمام۔ بہت سوچنے کی بات۔ آپ سوچیں گے یہ بات مسجد سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں، قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اولاد کی کثرت کرو، حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ارے کم سے کم اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے نبی ہماری وجہ سے فخر کریں گے، ہمارے آقا ہماری وجہ سے فخر کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اس لیے اللہ اولاد پہ روک مت لگاؤ۔ اللہ کی دین، یہ بانجھ پن اللہ کی کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اور سوچو جس اولاد کو تم روک رہے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا ہو چکے وہ غدار ہو، اور جو پیدا ہونے سے جس کو روک رہے وہی وفادار ہو، یہی تو ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوست نے جو آرٹیکل بھیجا تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اسکول کی ٹیچر اسکول میں جب وہ آتی تھی تو معمول سے کچھ تاخیر سے وہ آتی تھی، تاخیر سے آتی تھی، اور بچوں کو پڑھا کر وہ جلدی جانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن بچوں نے اس سے پوچھ لیا کہ ٹیچر آپ آتے لیٹ ہیں لیکن جلدی جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے یہ تو بعد میں بتاؤں گی، لیکن میں تم لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں بچوں۔ اس نے کہانی سنائی کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا اور اس کے گھر میں 4 بیٹیاں تھیں،
4 بیٹیاں پیدا ہو گئی اور تھوڑی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی. 5ویں جو بیٹی پیدا ہوئی تو وہ 5ویں بیٹی باپ اس کی پیدائش پہ بڑا ناراض ہوا اور اس نے کیا کیا کہ رات کو چپکے سے وہ نکلا اور وہ ایک دن کی بچی کو لے کر اور درخت کے نیچے اس کو ڈال دیا اور رات بھر انتظار کرنے لگا کوئی اس کو اٹھا کر کے لے کے جائے, لیکن کوئی اس کو اٹھا کے لے کر نہیں گیا. صبح کو دیکھا تو وہ درخت کے نیچے ویسے ہی, وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. وہ صبح پھر وہ لے کے آیا کہ محلے میں بوما بوم نہ ہو, چیخ پکار نہ ہو, وہ لے کر آیا. پھر دوسری رات کا انتظار کیا, دوسری رات کو بھی ایسے ہی کیا. رات بھر وہ درخت کے نیچے پڑی رہی لیکن اس کو کتے نے بھی نہیں کھایا, جانوروں نے بھی نہیں کھایا, ایسے ہی سر سلامت رہی. پھر اس کو لے کر آیا. تیسری رات بھی یہی ہوا. تیسری رات کے بعد دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا, ایسا لگتا ہے کہ یہ بچی اپنی مقدر کی ہے, اس کو رکھ لیا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر اس کی بیوی مراد سے ہوئی اور اب کی بار ایسا ہوا کہ ایک بیٹی مر گئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا. پھر دوسری بیٹی مر گئی, دوسرا بیٹا پیدا ہوا. تیسری بیٹی مر گئی, تیسرا بیٹا پیدا ہوا. چوتھی بیٹی مر گئی, چوتھا بیٹا. 4 بیٹے پیدا ہوئے. اب بالکل معاملہ گویا کہ برعکس اور الٹ ہو گیا. جو 4 بیٹیاں تھی وہ مر گئی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے, اور جس کو درخت کے نیچے چھوڑ آتا تھا اب وہ ایک لوتی بیٹی ہو گئی. 4 بھائیوں کی ایک بہن ہو گئی. تو بھائیوں کی شادیاں ہوتی رہی. سب شادیاں کر کے الگ الگ بھاگ گئے. ماں کا انتقال ہو گیا, یعنی اس کی بیوی کا, اور اب وہ آدمی اکیلا بچا ہے اور اس کی عمر ہو گئی ہے 60 سال سے زیادہ. اس کو ہو گیا ہے فالج, نہ وہ اٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, کچھ نہیں وہ کر سکتا. لیکن اب اس کی خدمت کے لیے نہ کوئی بہو ہے نہ کوئی بیٹا ہے. تو وہی لڑکی ہے وہ جس کو درخت کے نیچے پھینک آتا تھا, وہی لڑکی آج اس کے کام آ رہی ہے, اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. آپ توجہ فرمائیں کہ یہ حال ہوتا ہے. تو انسان بیٹے سے نفرت کرتا ہے, بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹے سے کرتا ہے, کبھی مطلقاً بچوں سے کرتا ہے. 2 ہی چاہیے, 3 ہی چاہیے, یہ نہیں چاہیے. اللہ سے کہو اللہ تو جتنا دینا چاہتا ہے, تو کریم, جب دینا چاہتا ہے تو میں بندہ ہوں, میں ضرور لینا چاہتا ہوں. اور خواتین تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں, اللہ جب دے رہا ہے تو وہ تمہیں سنبھالنے کی طاقت بھی عطا کرے گا. اتنا یاد رکھنا بس, خدا دے رہا ہے تو سنبھالنے کی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا, اور اگر تم بانجھ ہو گئے تو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہوگا.